نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دوستو، پیارے عزیز دینی، ایمانی، اسلامی غیرت مند ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے اور وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور آخری عشرے کی کچھ خاص عبادتیں ہیں۔ آخری عشرے کی جو اہم عبادت ہے وہ اعتکاف ہے۔ آخری عشرے کی جو اہم عبادت ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ تو یوں تو سارا کا سارا رمضان بابرکت ہے، سراپا رحمت ہے، اللہ کی طرف سے چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کا سیزن ہے، لیکن ان 30 دنوں کے اندر بھی آخری کا جو عشرہ ہے، آخری کے جو 10 دن ہیں، وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے کہ آپ غور کریں کہ پورے رمضان کی جو 2 مشہور عبادتیں ہیں، ان میں سے دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح ہے۔ یہ 2 ایسی عبادتیں ہیں، یہ پورے رمضان چلتی ہیں۔ جیسے ہی چاند نکلا رمضان کا، تھوڑی دیر کے بعد تراویح شروع ہو گئی، اور جیسے ہی رات ختم ہوئی روزہ شروع ہو گیا، اور جب تک کہ عید کا چاند نظر نہیں آئے گا تب تک کہ یہ دونوں عبادتیں چلتی رہیں گی۔ لیکن آخری عشرے میں کچھ عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے اعتکاف صرف آخری عشرے کا عام طور پر جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر، بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ شب قدر پورے رمضان میں سے کہیں بھی ہو سکتی ہے، روایتیں اس طرح کی بھی ہیں، اور زیادہ روایتیں اس طرح کی ہیں کہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ تر ہوتی ہے۔ طاق راتوں کا مطلب جو والی ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ روایتیں ہر طرح کی ہیں۔ اعتکاف کے تعلق سے، اعتکاف کے معنی آتے ہیں مسجد میں رکنے کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ کے در پر جا کے پڑھ جانا، اللہ کے در پر جا کے پڑھ جانا۔ دیکھیے، اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف تو واجب ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں جو منت کا ہوتا ہے، نظر کا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ طے کیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا، میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف تو واجب ہوتا ہے۔ اور اعتکاف جب بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ روزے بھی رکھے جاتے ہیں، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوا کرتا۔ اور ایک اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا ہوتا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہماری جو مسجد ہے اس مسجد کا کسی ایک معتکف کے ذریعے سے آباد ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر پوری مسجد میں کوئی اعتکافی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے جہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ، کم سے کم ایک بندہ تو اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اور ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ ابھی آپ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے آپ نیت کر لیجئے، پہلے آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیجئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد آپ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اللہم نویت سنت الاعتکاف۔ آپ کو عربی میں نہیں یاد ہے، آپ اردو میں دعا کر لیجئے، اے اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے
اس میں آپ کو یعنی ہر اعتبار سے کیا کہتے ہیں نفع ہی نفع ہے. آپ مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ہے، آپ مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ہے، آپ مسجد میں ذکر و اذکار کر رہے ہیں آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ہے. تو بزرگوں کا تو یہ معمول رہتا ہے جیسے ہی قدم مسجد میں داخل کرتے ہیں دعا پڑھنے کے بعد فوراً اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. اور اعتکاف کی نیت کرنے کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، بس آپ یہ تصور کر لیں ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں ابھی سب کے سب یہ نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، آپ سب معتکف ہو جائیں گے. لیکن یہ نفلی اعتکاف ہوگا، جب تک کہ مسجد کے اندر ہیں وہ اعتکاف باقی رہے گا، آپ کو نفلی ثواب ملتا رہے گا. جب آپ مسجد سے نکل جائیں گے اپنے آپ یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شروع عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف اسی وجہ سے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش، لیکن ان 10 دنوں میں شب قدر ملی نہیں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف کیا. اس دوسرے عشرے میں بھی اس سال شب قدر نہیں آئی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بتایا کہ بھائی مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ جو شب قدر جس کی تلاش میں ہم لوگ لگے ہیں وہ آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ شروع عشرے میں اور درمیانی عشرے میں اعتکاف کر رہے تھے، شب قدر کی تلاش میں تھے، وہ میرے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں تاکہ ان کا مقصود حاصل ہو جائے. تو آخری عشرے کا اعتکاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پابندی سے کیا کرتے تھے. اور جس سال پیارے آقا کا وصال ہوا، جس سال پیارے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اعتکاف یہ رمضان کی اہم عبادتوں میں سے ہے، اور اعتکاف کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شب قدر سے محروم نہیں رہیں گے. ایک حدیث مبارک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا. یعنی شب قدر اتنی اہم چیز ہے، اگر وہ کسی سے مس ہو گئی تو مطلب اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور جو آدمی معتکف ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اعتکاف کی نیت سے ہوتا ہے، اگر وہ سو بھی رہا ہوگا تب بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، اس لیے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا ہے، وہ باہر کے تعلقات کو چھوڑ کر آیا ہے، وہ آخری عشرے کی جو چہل پہل جو چل رہی ہے بلا وجہ کی وہ اس کو قربان کر کے آیا ہے، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنی ماں کو اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا ہے صرف اللہ رب العزت کو پانے کے لیے اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے. اس وجہ سے وہ تو مالا مال ہو کے رہتا ہے. اور جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. یعنی اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے. جیسے میں یوں کہوں کہ ایک شخص مسجد حرام میں ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں ہے، ایک شخص مسجد اقصیٰ کے اندر ہے، لیکن مسجد حرام کا مطلب کیا ہے؟ اب ہو تو ہر اعتبار سے آپ کا کنسنٹریٹ جو ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسجد حرام میں بھی بیٹھے ہو اور دنیا کے تصور میں کھوئے ہوئے ہو، ایسا نہ ہو کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہو اور جو ہے ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہو کہ ہلکی چیزوں میں لگے ہوئے ہو. تو اعتکاف جب بندہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر اعتکاف نہ کرتا، باہر کی دنیا میں رہتا، غیبت بھی کر رہا ہوتا، نہ جانے کیا کیا چیزیں کر رہا ہوتا، تو اس طرح کی فضولیات سے، لغویات سے، ہفوات سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو اعتکاف کی وجہ سے جو وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے حصے میں وہ نیکیاں بھی دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، اگر یہ اعتکاف میں نہیں ہوتا تو نماز جنازہ میں جاتا. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو ان کی عیادت کے لیے جاتا، ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا. اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہا تو اللہ تعالیٰ مسجد میں رہتے ہوئے اس کو نماز جنازہ میں شرکت کا ثواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسجد میں رہتے ہوئے اس کو مریض کی عیادت کا ثواب دیتے ہیں. اس وجہ سے اعتکاف ایک بہت اہم عبادت ہے اور آخری عشرے کو وصول کرنے کا اور اویل کرنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے مالا مال ہونا چاہیے. عام طور پہ لوگوں کا مزاج اعتکاف کا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ
اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا اللہ والی شخصیات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام اس طرف رغبت کم کرتی ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، جو تیاری آپ آخری عشرے میں کریں گے تھوڑا سا پہلے کر لیں، ابھی وقت ہے، تیاری میں آپ کا وقت ہے۔ اگر نظام بن سکتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھائی ہم گھر میں ایسے ہیں کہ ہماری وجہ سے اگر ہم گھر سے نکلیں گے تو گھر کا پورا نظام متاثر ہو جائے گا، تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ لیکن جہاں نظام بن سکتا ہے، گھر میں چند مرد ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، لڑکے بھی بڑے بڑے ہیں، گھر کی عورتیں بھی سمجھدار ہیں، چیزوں کو مینیج کر لیتی ہیں، تو اگر گھر کا ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے آ جائے تو گھر والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے کو ذہن سازی بھی ہونی چاہیے، بھائی جان آپ بیٹھ جائیے، ابا جی آپ بیٹھ جائیے، ابا کہیں بیٹا تم بیٹھ جاؤ، ہم گھر کی چیزوں کو دیکھ لیں گے، جہاں تک ہو سکے اس کا مزاج بنانا چاہیے۔ اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس طریقے سے یہ مرد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور عورتوں کے لیے کرنا تو بہت آسان ہے کہ گھر میں کوئی جگہ بنا لے۔ بعض مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمارے وہاں تو گھر کے اندر اتنا وسیع گھر نہیں ہے کہ کئی کمرے ہو تو ہم کون سا کمرہ بنائیں۔ اگر کئی کمرے نہیں ہیں اور ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں بھی اگر آپ جو ہے اتنے حصے کو خاص کر لیں جتنے حصے میں آپ لیٹ سکیں، جتنے حصے میں آپ بیٹھ سکیں، اب طے کر لیں کہ بس ہم اسی حصے میں رہیں گے۔ ہاں اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی تو صرف قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، پھر وہاں سے فارغ ہو پھر اتنے سے حصے میں آئیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو آپ نے گویا کہ اپنے نفس کو آپ نے دبایا کہ بھائی ہم پابندی میں ہے، ہم جس طریقے سے معتکف مسجد سے باہر نہیں نکلتا ہے اسی طریقے سے ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف تو بہت آسان ہے کہ جو بیٹھ جائیں، جو گھر کی لڑکیاں ہیں ان سے کام بھی لیتی رہیں، اور اسی طریقے سے اعتکاف میں گھر کا کام بھی کر سکتی ہیں، بس اس جگہ سے نہ نکلیں۔ جس طریقے سے معتکف اگر کاروباری شخص ہے تو اپنے کاروبار کے سامان کو مسجد میں لائے بغیر فون وغیرہ سے بات چیت کر سکتا ہے، ہاں بھائی یہ سامان وہاں پہنچا دو، وہاں سے پیسے اٹھا لو اور ان سے مل لینا اور یہ چیزیں دیکھ لینا۔ تھوڑی دیر اگر اس نے مسجد میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی چیزیں کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کر لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں یہ نہ ہو کہ پتہ چلے جس طریقے سے دکان میں بیٹھتا ہے انسان سامان لگائے رہتا ہے، مسجد میں سامان لے کر آ جائے، سامان لائے بغیر کاروبار کی چیزیں آپ مسجد سے مینیج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ معتکف کے لیے اس کی گنجائش ہے، عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے۔ عام آدمی سے تو یہی کہا جائے بھائی مسجد میں آؤ تھوڑی دیر اللہ کی بات کرو، اب کاروبار کی بات کرنا باہر نکل کے کرنا، لیکن معتکف کی الگ بات ہے، اس لیے کہ وہ 10 دن کے لیے رکا ہوا ہے، اس کی گھریلو اخراجات بھی ہیں، وہ صرفے بھی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ضروریات میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں اور اللہ رب العزت کی جو قربت ہے وہ قربت بھی ہم حاصل کرتے رہیں، اس وجہ سے ایسا کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگوں کو آخری عشرے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اور دور ہو جاتے ہیں، بازاروں میں ہماری چمک دمک بڑھ جاتی ہے، اور ایک مزاج ٹرینڈ بس کانپور کے اندر کہ جب طاق راتیں ہوتی ہیں تو لوگ بس سڑکوں میں رہتے ہیں یا آخری وقت میں مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کے راستے یہ آخری عشرے کی قدردانی نہیں ہے۔ آپ چاہے کہیں نہ نکلیں گھر سے باہر، نفل عبادت ہے، یا تو آپ اعتکاف کر لیجئے مسجد میں، یہ ایسی مسجد ہے کہ جہاں تنہائی ہے آپ وہاں پر نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ورنہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ پیارے آقا ہم لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، جیسے کوئی اجنبی عورت نہیں ہوتی ہے، کوئی ریسپانس ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں، تو اتنا اللہ کی طرف وہ ہوتا تھا کہ بس اس وقت یہ عبادت ہی ہونی چاہیے، عبادت ہی ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، لیکن بات سچی معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگ عید کی جتنی تیاری کرتے ہیں رمضان کی بھی اتنی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کپڑے لینے والے نے کپڑے لے لیے، ٹیلر کو دے دیے، روزانہ پوچھ رہے ہیں آج چپل لیا ہے، کل جوتا لیا ہے، تو بھائی اتنی تیاری تو رمضان کی بھی نہیں کی۔ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا، جبکہ یہ رمضان یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ تراویح میں آپ کلام مجید سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ساری آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، یعنی یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی وحی کی شکل میں کتاب مقدس کی نزول کا مہینہ ہے۔ تو خدا کے واسطے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنا تعلق قرآن پاک سے جوڑنا چاہیے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم قرآن نہیں پڑھیں گے اور قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے تو خدا کے واسطے بتاؤ کون سا مہینہ آئے گا جس میں ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں گے؟ کون سا مہینہ آئے گا؟
یہ قرآن یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ آج جو ہم پریشانی میں ہیں، آج جو ہم ضلالت میں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم کتاب مقدس سے دور ہیں، ہم کتاب مقدس سے دور ہیں۔ خدا کے واسطے اپنا رشتہ قرآن پاک سے جوڑو، اپنا رشتہ قرآن پاک سے جوڑو۔ اسی طریقے سے قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر گھر میں نوٹس آ جائے، دکان میں نوٹس آ جائے اور ہمیں انگریزی نہیں آتی ہو تو نوٹس لے کے کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، بھائی صاحب بتا دو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو بتاتا بھائی نوٹس اس چیز کا آیا ہے، اگر آپ ان تاریخوں کے اندر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی دکان کو بچانے کے لیے نوٹس لے کر گھر سے باہر نکل کے اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن اپنا دین بچانے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنی جنت بچانے کے لیے ہم قرآن لے کر کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے اس کو سمجھنے کے لیے۔ کیا قرآن کی حیثیت کیا ایک نوٹس سے بھی زیادہ کہ گزری ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جتنی محنت دنیا میں کرتے ہیں اتنی محنت دین کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ تراویح جن کی 10 دن کی 12 دن کے اندر ہو گئے، اب انہوں نے تراویح پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ ہمارے ہی بھائی تو ہیں جو دکانیں کھولے رہتے ہیں، نماز کے وقت میں بھی ان کی دکانیں کھلی رہتی ہیں اور ہر وقت لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے 5 دن کی تراویح کا صدقہ یہ ہے کہ اب کیا پورے رمضان کی تراویح کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز بھی چھوڑ دو؟ اب دیکھو یہ رمضان یہ تو آخرت کی تیاری کا مہینہ تھا، یہ تو اللہ کو پانے کا مہینہ تھا، ہم نے اس کو دنیا کے کمانے کا مہینہ بنا دیا۔ یہ دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قربت کو اور اللہ کے آخر تک پہنچنے کو یہ کمانے کا مہینہ تھا۔ خدا کے واسطے ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا جو مقصد ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے، آدھے سے زیادہ رمضان گزر گئے، ہمارے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا، ہمارے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا۔ جمعے میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں روزانہ بھی اتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، ہمارے نوجوانوں سے روزے نہیں رکھے جا رہے، ہمارے نوجوانوں سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں سے آنکھ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، کان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے بدنظری کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے زبان سے غلط باتیں کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے کان سے غلط چیزوں کو سن رہے ہیں، روزہ بھی رکھے ہوئے نہ جانے کتنی چیزوں میں مبتلا جو سراسر گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کے واسطے یہ مہینہ اپنی اصلاح کا ہے، یہ مہینہ اپنی ترقی کا ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم سے اصلاح نہیں ہوئی تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ کیا ہمیں یقین ہو گیا ہماری بخشش ہو گئی؟ کیا ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم جہنم سے آزاد کر دیے گئے؟ نہیں ہوا بھائی۔ کون ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہو گئے؟ میں ایک مثال کہتا ہوں کہ کسی شخص کا بچپن اگر غربت میں گزرا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو اور اس نے بہت محنت کی کام کے اندر، اور اتنی محنت کی کہ اس کی جوانی مالداری میں گزر رہی ہے، تو دنیا کہتی ہے بھائی ان کا بچپنا تو غربت والا تھا لیکن انہوں نے محنت کی، اب یہ مالداروں میں شامل ہو گئے۔ کیا ہمارے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ رمضان سے پہلے تو تقوی میں نہیں تھے، رمضان سے پہلے تو دین سے اتنے قریب نہیں تھے، لیکن رمضان میں انہوں نے اتنی محنت کی اب یہ متقی ہو گئے، اب یہ دین سے قریب ہو گئے؟ یہ ہمارے بارے میں کہتا ہے؟ یہ تو کہنے والے ہو گئے صاحب، یہ پیسے والے ہمارے بارے میں یہ کہنے والے کتنے لوگ ہیں صاحب یہ دیندار ہیں؟ لوگ ہمیں سچا جاننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ ہمیں سچا ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم سچے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں سچے نہیں ہیں۔ کوشش کریں ہم اپنے آپ کو سچا بنائیں۔ تمام خوبیوں پر سب سے بھاری جو خوبی ہے وہ سچائی اور صداقت کی خوبی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، لیکن پورے طریقے پر میری زبان کے اندر سچائی نہیں ہے، میرے دل کے اندر سچائی نہیں ہے۔ زبان میں کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اللہ کی ذات بہت بخشنے والی ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کو بخش رہے ہیں، بس وہ بات یاد آ گئی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھی، جیسے بچہ چھوٹا سا ہو اور ابا چاہتے ہوں کہ وہ ذرا سا چلنے کی کوشش کرے، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ذرا سا چلے تو وہ، اور جیسے ہی وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ہلکا سا، ابا اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ اسی طرح کا ہے، ذرا سا بندہ چل کے تو جائے اللہ رب العزت کی طرف۔ اسی سے وہ حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جہاں پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ قریب ہوتے ہیں،
اگر بندہ اللہ کی طرف آہستہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر چل کر آتے ہیں. جس طریقے سے باپ بچے کو گود میں اٹھا لیا کرتا ہے اس لیے کہ اس کو فکر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہماری فکر ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ ڈرو مت، یہ مت ڈرو کہ ہم نے اتنے قتل کر دیے، ہم نے اتنے زنا کر لیا، ہم نے اتنے جھوٹ بولیے. یقیناً جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرو، لیکن جب توبہ کر لو گے اللہ کے حضور آ جاؤ گے اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے. اللہ کا معاملہ ہم بندوں جیسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں آپ سے تکلیف ہو گئی تو لاکھ زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن دل میں چوٹ رکھے رہتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بتائیں گے. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ کے بند کو تو دیکھو، آج ہم لوگوں نے سب سے تعلق کر لیا، لیکن اگر کسی سے تعلق نہیں کیا تو اپنے مولا اور اپنے رب سے تعلق نہیں کیا. خدا کے واسطے یہ مہینہ ہے اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ ہے. آج ہمارے تعلقات سب سے، وکیلوں سے ہیں، ڈاکٹروں سے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے ہیں، پولیٹیشین سے ہیں، نہ جانے انٹلیکچوئل سے ہیں، سب سے تعلقات ہیں. اگر کسی سے تعلقات نہیں تو اللہ والے سے تعلقات نہیں. آج آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے، آپ کے حساب کو آڈٹ کرنے کے لیے آپ کا اپنا پرسنل سی اے ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کیا آپ کسی اچھے عالم سے رابطہ ہے؟ جب کوئی ضرورت ہوتی ہے آپ اس سے پوچھتے ہو. کاروبار کی ذرا سی کوئی وکیل صاحب یہ بتائیے کیا ہے، سی اے صاحب یہ بتائیے ذرا سا کیا ہے، اس کو کیسے مینیج کیے گا، اس کی انوائس کیسے بنے گی. ساری چیزیں آپ نے دنیا کی سمجھ لی اور دین کی سمجھنے کے لیے آپ کے پاس موقع نہیں ہے. خدا کے واسطے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ کی ذات بہت بخشنے والی ہے. اللہ کی طرف آ کے تو دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں جو بد امنی ہے، زندگی کے اندر جو بے چینی ہے، جو ایک طریقے سے جو اضطرابی کیفیت ہے، انشاءاللہ ان کیفیتوں سے ہم نکلیں گے. ایک سکون و اطمینان والی زندگی نصیب ہوگی جو انبیاء کو نصیب ہوتی ہے، جو اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب ہوگی. آج بھی جو اللہ والے وہ دل کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، پورے سب جگہ کے اندر، اس ہنگامہ آرائی سے نکلنے کی کوشش کیجیے. اس ہنگامہ آرائی سے نکلنے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشان ہے؟ نہیں پریشان ہے. اسی طریقے سے جو اللہ والا ہوگا وہ بھی نہیں پریشان ہوگا. اللہ والا جو ہوگا وہ بھی پریشان نہیں ہوگا. تو بس انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.